اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة حاميم السجدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال عز وجل في آخر سورة آل عمران ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وقال جل وعلا كما ورد في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ لَتَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيلَ فَمَا جِلَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان آمین یا رب العالمین. شکر صد شکر کے جب مازب منزل رسید. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں جن میں اس کا شکر ادا کیا جا سکے کہ ہمارے یہ 5 روزہ محاضرات قرآنی جن کا عنوان حقیقت ایمان رہا ہے، آج اپنی اختتام کو پہنچ رہے ہیں.
ایک رفیق نے ٹیلی فون پر آج صبح ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آج چونکہ آخری دن ہے اور ہو سکتا ہے بہت سے حضرات پہلی مرتبہ آ رہے ہوں، تو گزشتہ 4 دنوں کے خطبات کا کچھ خلاصہ بھی بیان کر دیا جائے۔ میں نے اس وقت تو کچھ غور نہیں کیا اور ان سے وعدہ کر لیا، لیکن اس وقت اسی لیے یہ ساری صراحت کر رہا ہوں کہ میں وہ وعدہ پورا نہیں کر رہا، اس لیے کہ آج کی منزل خود اپنی جگہ خاصی طویل ہے اور وقت ہمارے پاس محدود ہے۔ بہرحال جس ضرورت کا احساس انہیں ہوا ہے وہ ضرورت تو واقعی ہے، لیکن آج کے دور میں اس ضرورت کے پورے ہونے کی بڑی آسان صورتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ جو ذرائع ابلاغ سمعی اور بصری، اب ان سے ہمیں یہ سہولت حاصل ہو چکی ہے کہ پچھلے 4 دن کے محاضرات کے ویڈیوز بھی موجود ہیں، آڈیوز بھی موجود ہیں۔ جنہیں بھی آج دلچسپی محسوس ہوگی اگر پہلی مرتبہ آئے ہوں تو کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ آڈیو یا ویڈیو کیسٹ لے کر اور پچھلے جو خطبات ہیں وہ بھی سن لیں۔ میں آج یہ کوشش کروں گا کہ کل کا بہت تھوڑا سا حصہ جو رہ گیا تھا اسے بھی بہت ہی اجمالاً بیان کروں۔ کل کا اصل مضمون ایمان کا اصل حاصل، ایمان کا اصل لب لباب، امن، حصول امن۔ اور یہ حصول امن، اس سے مراد ہے ذہنی اطمینان اور قلبی اطمینان۔ یہ 2 ہیں جو ہائیسٹ فیکلٹیز ہیں انسان میں، جس کو ہم ہیڈ اینڈ ہارٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو بھی کچھ الجھن ہوتی ہے، جو بھی کوئی رنج ہو، صدمہ ہو، غم ہو، فکر ہو، اندیشہ ہو، ان کا تعلق انہی 2 چیزوں سے ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے یہ دونوں فیکلٹیز متحد ہوں اور سپلٹ پرسنالٹیز نہ ہو کہ دل کچھ کہہ رہا ہو اور دماغ کچھ اور کہہ رہا ہو، بلکہ یہ کہ دل و دماغ کے اتحاد کے ساتھ وہ جو بھی راستہ انہوں نے اختیار کیا ہو علی وجہ البصیرت، وہ اس پر گامزن ہو۔ ذہنی اطمینان کے سلسلے میں کل میں عرض کر چکا ہوں، آج صرف 2 جملے عرض کروں گا۔ ایمان سے ان تمام سوالات کا بنیادی جواب مل جاتا ہے کہ جن سے فلسفے میں بحث کی جاتی ہے۔ ایک ورلڈ ویو، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، یا کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کا چلانے والا ہے؟ اگر کوئی بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، تو اس کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہے؟ اس کے ساتھ ہمارا کوئی ربط و تعلق ہے؟ ربط حادث بالقدیم، اگر یہ کائنات حادث ہے اور وہ ذات قدیم ہے تو ان کے مابین ربط و تعلق کیا ہے؟ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ مبدأ و معاد جو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا عنوان ہے مبدأ و معاد۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ہماری زندگی کے سفر کا آغاز کیا ہے اور اس کا آخری منزل کون سی ہے، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، اس کا تو پھر منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ اسکیپٹسزم ہے یا ایگنوسٹسزم ہے، ارتیابیت ہے یا لا ادریت ہے۔ اسی طریقے سے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ کوئی مستقل ویلیوز ہیں یا کچھ ہمارا خیال ہی ہے، nothing is good or bad, only thinking makes it so، یہ حقیقت ہے، یا یہ کہ کوئی مستقل ویلیوز ہیں۔ پھر یہ کہ علم کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم بالحواس ہمیں معلوم ہے، علم بالعقل اس کا تجربہ ہر شخص کو ہے، آیا اس سے ماورا بھی کوئی سورس آف نالج ہے؟ یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں، فلسفے کی مختلف شاخیں بحث کرتی ہیں، میٹافزکس ہے، اسی طرح ایتھکس ہے، اسی طریقے سے ایپسٹیمولوجی ہے، سائیکالوجی ہے، انسان جو ہے اس کے محرکات عمل کیا ہیں؟ آیا صرف حیوانی جبلتیں ہی ہیں جو تمام حیوانات میں ہیں، یا اس سے بالاتر بھی کوئی انسانی وجود کی کوئی اور حقیقت ہے؟ یہ تمام سوالات ہیں کہ جن سے فلسفی جب سے انسان نے سوچنا سیکھا ہے اس وقت سے گریپل کرتے رہے ہیں، کوشش کرتے رہے ہیں، کشتیاں لڑتے رہے ہیں، جو ملا ہے پیش کرتے رہے ہیں، اور اس کا کچھ نہ کوئی ورلڈ ویو کہیں سے بناتے ہیں جوڑ کر کہ یہ ہے، ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے۔
ایمان بھی در حقیقت ایک مکمل ورلڈ ویو ہے، یا جرمن فلسفے کی اصطلاح میں ویلٹان شاؤنگ ورلڈ ویو بیسڈ آن اے اسپیشل اینگل آف ویو وہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ورلڈ ویو یہ وہ ہے کہ جو فطرت انسانی کے ساتھ کامل مطابقت رکھتا ہے۔ اس سے ایک ایسا سکون، ایک انبساط معرفت معلوم ہوتا ہے کہ سارے مسائل کا حل ہو گیا، روشنی ہو گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ آج چونکہ یہ نور کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، نور ایمان اور اس کے دو اجزاء نور فطرت نور وحی، وہ تو اس پر تو بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن جان لیجئے اصل میں نور سے انسان کو سکون ملتا ہے، اندھیرے میں بے چینی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں اندھیرا ہو جائے آپ سب بے چین ہو جائیں گے، کچھ پتہ نہیں آگے کون ہے دائیں کون ہے، کوئی چلا تو نہیں آ رہا ہے، کوئی ٹکر تو نہیں مار دے گا، کچھ پتہ نہیں۔ اور جب روشنی ہے سب معلوم ہے، دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، سب کا اطمینان ہے۔ تو در حقیقت وہ ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے اس ایمان کے نتیجے میں۔ دوسری شے ہے قلبی اطمینان۔ قلب کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں ان میں ایک طرف تو خیر یہ خوشی بھی ہوتی ہے، مسرت بھی ہوتی ہے، انبساط بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے تو آدمی کو چنتا نہیں ہوتی، تشویش نہیں ہوتی۔ لیکن جب غم ہو، رنج ہو، حزن ہو، صدمہ ہو، کرب ہو، دکھ ہو، جیسے کہ مہاتما گوتم بدھ کے الفاظ سروم دکھم، اس کائنات میں دکھ ہی دکھ ہے، یہاں تو کوئی سکھ چین کا نام ہی نہیں ہے، دکھ ہی دکھ ہے۔ اور آج کل کا ایک جدید فلسفہ ایگزسٹانشلزم، اس کا بڑا جس نے کہ اسے بہت مرغوب بنا دیا ہے نوجوانوں میں، وہ یہی ہے، وجود کا کرب کو انسان محسوس کرتا ہے۔ تو ایک طرف رنج ہے، غم ہے، دوسرے اندیشے ہیں، خدشے ہیں، یوں نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے، وہ میرا کچھ بگاڑ دے گا، اس سے نقصان ہو جائے گا، وہ شیر کھڑا ہے کھا جائے گا، یہ سانپ ہے کاٹ لے گا، یا فلاں دشمن ہے، فلاں میرا افسر ہے، باس ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو قرآن نے خوف اور حزن، امن در حقیقت نام ہے خوف اور حزن کے زائل ہو جانے کا، رستگاری۔ اگر ان دو چیزوں سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے تو یہ قلبی امن ہے، قلبی سکون۔ اس پر کل گفتگو ہوئی تھی اور اس میں چونکہ لفظ تصوف بھی استعمال ہو گیا تھا اور احسان کی اصطلاح جو خالص قرآنی ہے، تو اس پر جو مستفسرین حضرات تھے ان میں سے ایک صاحب نے جو سوال کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ تصوف کے حوالے سے، اگرچہ میں نے ان کے سوال کا جواب تو دے دیا تھا، کہ جو تصوف کا موضوع ہے اس کے لیے قرآنی اصطلاح ہے مرتبہ ولایت، موالات باہمی، اللہ اور بندے کے مابین باہمی دوستی۔ اللہ مولا ہے انسانوں کا، ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور بندہ مومن وہ در حقیقت اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن یہ کہ کچھ تھوڑا سا مجھے یہ خیال ہوا اور میں کل نوٹ کر کے بھی لایا تھا، لیکن چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے میں اس پر گفتگو نہیں کر سکا۔ تصوف کے بارے میں بھی چونکہ بہت کچھ اشکالات ذہنوں میں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ آج لے لوں اس کام پر کہ میں اب تک کا جو بھی حاصل مطالعہ ہے یا غور و فکر کے جو نتائج ہیں تصوف کے بارے میں، وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں، اس لیے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق جو ہے ایمان کی بحث سے ہے۔ اس لیے کہ میرے نزدیک تصوف کا جو اصل ہدف ہے وہ یہی ہے کہ ایمان انسان کے قال سے بڑھ کر حال کی شکل اختیار کر لے، یہ تصوف کا اصل مقصد ہے۔ ایک ہے قول، اقرار باللسان، آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، لیکن جب یہ ایمان قال سے گزر کر حال بن جائے، یہ شے دیگر ہے اب یہ جس کو ہم اب تک یقین سے تعبیر کرتے رہے یا حقیقی ایمان سے، اس کی تعبیر کی ایک صورت یہ ہے کہ ایمان انسان کا حال بن جائے۔ اس اعتبار سے تصوف کی بحث جو ہے وہ ایمان کی بحث سے جدا نہیں ہے۔ چند باتیں میں نے نوٹ کی ہیں اور جلدی کوشش کروں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اب آج کا اصل سبق تو ابھی باقی ہے۔ پہلی بات نوٹ فرما لیجئے کہ تصوف ایک مجہول النسب لفظ ہے، اصطلاح ہے، اس کا نسب ہی معلوم نہیں۔ صرف اس پر اکتفا نہیں کر رہا میں کہ یہ کہوں کہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ قرآن اور حدیث میں تو اور بھی بہت سے الفاظ نہیں ہیں، اور لیکن وہ ہمارے ہاں قبول عام حاصل کیے ہوئے۔ مذہب کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں،
قرآن میں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ تو ما بین الدفتین ہمارے سامنے ہے۔ حدیث میں ممکن ہے کہیں آیا وہ ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی کیٹیگوریکل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے عقیدہ، میرے علم کی حد تک تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ بھی بات کی اصطلاح ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان اصطلاحات کو تو ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں، بڑے سے بڑا وہابی بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن تصوف پر آ کر جو ہے وہ کچھ وہ اٹکتی ہے، وہ کڑوی گولی حلق ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ نہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح ہے اور نہ ہی اس کا نسب معلوم، مجہول النسب ہے، اس لیے کہ یہ بن سکتا ہے باب تفاعل تو صوف سے بن سکتا ہے، بئی معنی کہ ابتدائی جو صوفیاء تھے وہ اپنے جسم کو تکلیف دینے کے لیے اونی لباس پہنتے تھے، کمبل اسی کا لباس بنا ہوا ہے تاکہ وہ کاٹتا رہے اندر، وہ نرم اور بہت ہی نرم و نازک لباس نہیں، تو اس سے شاید یہ بنا ہے۔ کچھ لوگ کھینچ تان کر کے کوشش کرتے ہیں صفا سے مشتق قرار دے دیں، وہ بنتا نہیں کسی قاعدے سے بھی۔ صفائے قلب یقیناً اس کا موضوع تو ہے، لیکن صفا سے تصوف کا لفظ میرے نزدیک، میرے علم کی حد تک جتنی تھوڑی سی صرف و نحو میں جانتا ہوں اس سے نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ کہ تصوف کے دو رخ ہیں، جو تصوف آج تک بھی ہے سامنے۔ ایک اس کا فلسفیانہ رخ ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ مسلمانوں میں فلسفیوں کی حیثیت سے تو کچھ اور اشخاص مشہور ہیں، کندی، فارابی، ابن سینا، ابن رشد، لیکن یہ حضرات جو ہیں سب کے سب ارسطو کے متبعین، اور انہوں نے ارسطو کی منطق کے حوالے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور بڑی سخت ٹھوکریں کھائی۔ یہ انہی نتائج تک تقریباً پہنچے ہیں جن کی ہمارے ہاں ایک بڑی اہم مثال ہے۔ آج اگر آ گئے ہمارے ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب، تو جس جگہ وہ آج ہیں وہاں ہوتے تھے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی کتاب اسلام بہت بدنام ہوئی پاکستان میں، اور اس پر اس کے خلاف 68 میں ایجیٹیشن چلا تھا، اور وہ ایجیٹیشن ہی در حقیقت ایوب خان کے زوال کا نقطۂ آغاز تھا، بلکہ نقطۂ آغاز تو وہ فروری میں جو عید الفطر کے چاند کا جھگڑا ہوا تھا وہ تھا، لیکن یہ کہ وہ پھر اپنے زینت کو پہنچا ہے وہ اینٹی فضل الرحمان جو ایک ایجیٹیشن ہوا۔ تو انہوں نے جو نبوت کا تصور پیش کیا اور وحی کا، وہی ہے کہ جو ان فلاسفہ کا تصور ہے، بلکہ ان کی ڈاکٹریٹ کا اصل میں تھیسس اسی موضوع پر تھا، کانسیپٹ آف پروفیسی ان اسلام، اور وہ ہمارے جو متکلمین ہیں یا اہل سنت ہیں ان کے نزدیک وہ تقریباً کفر کے درجے کو پہنچ جانے والی بات ہے، اسی لیے وہ اس قدر شدت کے ساتھ جو ہے وہ ایجیٹیشن ہوا تھا۔ اصل میں مسلمانوں کے صحیح فلسفی صوفیاء ہیں۔ کہ وہ صوفیاء ہیں، اور یہ قول میں نقل کر رہا ہوں، میں اس قول کا ناقل ہوں۔ اس قول کے اصل قائل ہیں مولانا امین احسن اصلاحی، انہوں نے خود مجھ سے یہ الفاظ کہے، اگرچہ وہ تصوف کے بڑے دشمن ہیں، اور یہ الفاظ بھی وہ کہتے ہیں کہ تصوف کل کا کل ضلالت ہے۔ مجھے اختلاف ہے اس سے، اس میں یقیناً ضلالت بھی در آئی ہے، مختلف غلط نظریات بھی آ گئے ہیں، لیکن کل کا کل تصوف مجھے شدید اختلاف ہے ان سے کہ کل کا کل تصوف جو ہے وہ ضلالت ہے۔ البتہ انہوں نے مانا ایک دفعہ کہ اصل جو فلسفی ہیں اسلام کے وہ ہیں صوفیہ، اور سب سے مشکل جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ وجود ہے۔ اس سے بحث تو صوفیہ نے کی ہے، وہ وحدت الوجود ہو یا وحدت الشہود ہو، میں اس کی طرف جو ہے اشارہ کر چکا ہوں، میں اس وقت اس سے زیادہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا۔ تو جہاں تک تو فلسفیانہ پہلو ہے تصوف کا، وہ تو بہت کم لوگ ہیں کہ جو اتنی اہلیت رکھتے ہوں کہ ان مسائل کو سمجھیں۔ یہ مشکل ترین مسئلہ ہے فلسفے کا، ماہیت وجود، لیکن یہ کہ جو تصوف کا عملی پہلو ہے وہ ہے جو زیادہ لوگوں کے علم میں ہے۔ یہ جو عملی پہلو ہے تصوف کا، اس کا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ چونکہ تزکیہ نفس اس کا مقصد ہے، اب یہ بات میری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک تاریخ انسانی کے سب سے بڑے ماہرین نفسیات ہمارے صوفیاء ہیں۔ جس گہرائی میں انہوں نے نفس انسانی کی جو گہرائیاں ہیں ان میں اتر کر مشاہدہ کیا ہے کہ کیا حقائق ہیں، کیا کچھ ان کے اندر، کیا کچھ جو ہے معجزن ہے، کیسے کیسے طوفان ہے انسان کے نفس کے اندر، تو صوفیاء کرام سے بڑھ کر کوئی جدید تو واقعہ یہ ہے
کہ جو مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھنے والے جو ماہرین نفسیات ہیں ان کو تو وہاں تک رسائی حاصل ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو گہرائی، اگر آپ جو انسانوں کی قسمیں بیان کی ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نفسیات کے حوالے سے، اب میں تو جب پہلی مرتبہ پڑھا دنگ رہ گئی، اب اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تصوف میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں وہ سلوک ہے، وصول الی اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے چلنا، آگے بڑھنا، اسی لیے اس میں مقامات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں نے کل یہ لفظ استعمال کیا تھا، مقام صبر ہے، مقام شکر ہے، مقام محبت ہے، مقام تسلیم ہے، مقام رضا ہے، مقام توکل ہے، یہ مقامات جب سفر کر رہا ہے ایک انسان تو سٹیشن آتے ہی ہیں، اب ساہیوال آ گیا ہے، اب کھانے وال آ گیا ہے، اب ملتان آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس سلوک میں تقرب الی اللہ، وصول الی اللہ، اس میں کچھ مقامات ہیں، ان سے بڑی گہری بحث جو ہے انہوں نے کی ہے۔ اور ہمارے صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں فلسفیوں کی تو رسائی ہے ہی نہیں، میں خود ابھی اس کی میں نے تائید کر چکا ہوں کہ فلسفہ، کل میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، فلسفہ محض جس میں سارا دار و مدار منطق پر ہو، اور منطق وہ ہے جو ہمارے حواس اور ہمارے مشاہدات سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان پر مبنی ہے، اس کا جو منطقی انتہا ہے، اس کی کلائمیکس، اس کا لاجیکل، اس کا جو ہے اینڈ، وہ ارتیابیت ہے اور یا لا ادریت۔ تو در حقیقت اگر کسی نے دلیلوں سے کچھ اللہ کو ماننا چاہا ہے تو علامہ اقبال نے اپنے پہلے خطبے میں کہہ دیا ہے، کانٹ کی پوری تصویب کرتے ہوئے اور تائید کرتے ہوئے، کہ کانٹ نے جو بات کہی تھی کریٹیک آف پیور ریزن میں، انہوں نے کہا تھا کہ آنٹولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل جتنے آرگومنٹس دیے گئے ہیں وجود باری تعالیٰ کے اس بات کے لیے، سب جو ہے دلیل کو کاٹ دیتی ہے، وہ منطقی دلائل منطقی سے کٹ جاتے ہیں۔ لہذا مولانا روم کا شعر سنا رہا ہوں کہ پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبی سخت بے تمکی بود، یہ استدلال وغیرہ سے اور منطق سے اللہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے، یہ کوئی اور چیزیں ہیں، کچھ اور کام کرنے پڑتے ہیں جس سے کہ انسان کو ایک یقین حاصل ہوتا ہے کہ دور بینا نے بارگاہ الست، جس پہ اینا برداند کے ہست، جس سے کہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہے۔ یہ علامہ اقبال نے جس طریقے سے اس کا اس بات کیا وہ میں بعد عرض کروں گا۔ بہرحال تصوف کا حاصل ہے مرتبہ ولایت، راضیتم مرضیہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، باہمی رضامندی، بندہ اللہ سے راضی، اللہ بندے سے راضی، بندہ اللہ کا دوست، اللہ بندے کا دوست۔ اور دوستی بھی کیسی کیسی ہے، تقرب النوافل کا تو وہ مقام آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے خود حدیث قدسی میں اپنے اس دوست کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور یہ حدیث تو سب مانتے ہیں، محدثین کے نزدیک مستند ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس حد تک کا قرب ہے۔ بہرحال دوسری بات جو ہے وہ تقرب بالفرائض کا، اس میں ایک قول مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں نے تو خود نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ کہ فصوص الحکم میں یا دوسری جو ان کی تصنیف ہے ابن عربی کی، ان کا قول سنایا کہ تقرب بالفرائض کے نتیجے میں بندہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اور تقرب بالنوافل کے نتیجے میں اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ بہرحال اس میں فرق و تفاوت تھوڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس درجے قرب جو ہے حدیث سے صحیح سے ثابت ہے، یہ مرتبہ ولایت جو ہے۔ لیکن اس مرتبہ ولایت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب وہ اسلام ایمان کی منزلیں طے ہو کر بندہ احسان کے مرتبے پر فائز ہوگا، اس لیے کہ یہ ایمان ہی کی گہرائی تو ہے، در حقیقت یہ اسی کی انٹینسٹی، اس کی گہرائی، اس کی شدت، اس کی گہرائی ہی میں تو اضافہ ہے۔ ایمان انسان کا حال بن گیا، جب یہ کیفیت ہوگی تو بندے کی اطاعت، بندے کی عبادت، بندے کی فدویت، بندے کی فدائیت اللہ کے لیے وہ آسمان کو چھوئے گی۔ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی بہترین مثال میں کل دے چکا ہوں درخت کی، کہ درخت جتنا اوپر جاتا ہے جڑ اتنی ہی نیچے جاتی ہے، جتنا اونچا درخت ہوگا جڑ اتنی نیچی ہوگی۔ تو یہ ایمان کی گہرائی ہوگی تو درخت اوپر جائے گا،
یوں سمجھئے کہ جو ایمان کے ثمرات ظاہری ہیں وہ درخت ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کے پھول ہیں، اس کے پھل ہیں، برگ و بار ہیں، اور جڑ جو ہے وہ ہے ایمان کے ثمرات باطنی، اس کی جتنی گہرائی ہوگی اتنا ہی درخت اونچا جائے گا۔ اس اعتبار سے مرتبہ ولایت اور احسان میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، جڑ جڑ ہے، درخت درخت ہے۔ اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ ایمان کا حال بن جانا یہ مرتبہ ولایت ہے، اور پھر اس کا ظہور ہوگا اطاعت، جہاد فی سبیل اللہ، جان اور مال لگا دینا، فدویت، فدائیت، ہر وقت انسان حاضر، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت دامہ، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ ایک بات اور اس میں عرض کر دوں، کل وہ بات رہ گئی تھی، ایمان کے جو مقامات جو میں نے سلوک کے کل بیان کیے، ان میں سے ایک تو ہو گیا تھا بیان، تسلیم و رضا، راضی برضائے رب۔ انسان یہ جان لے، اس لیے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں چاہے کتنے ہی اسباب و علل ہیں مادی، لیکن اصل مسبب الاسباب اللہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے باذن رب ہو رہا ہے، تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو ہر چے ساقی ماریخت عین الطافست، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماز غیب جانے دیگر است۔ پھر جو میرے رب کی طرف سے آئے اس پر کیا شکوہ، کیا شکایت، کیا رنج، کیا غم، یقیناً اسی میں میری خیر ہے۔ میں تو شارٹ سائٹڈ ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرا خیر کس میں ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ راضی برضائے رب یہ در حقیقت ایک ہے تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ لیکن دوسرا جو اہم ترین ہے، اسی کا ایک منطقی نتیجہ یا دوسرا تصویر کا رخ، وہ ہے توکل اور تفویض۔ رضا اس پر ہے جو ہم پر وارد ہو رہا ہے، جو حالات بھی آ رہے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ایک ہے جو ہم سے صادر ہو رہا ہے، افعال، اعمال، بھاگ دوڑ، سعی و جہد، تگ و دو جو ہم کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو چیز ایمان باللہ کا منطقی نتیجہ ہے وہ ہے توکل۔ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، سارے اسباب و وسائل موجود ہوں، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ صبح مجھے جانا ہے راولپنڈی اور گاڑی بھی ٹھیک ہے، سروس بھی آج ہوئی ہے، پیٹرول بھی ہے، بس چلوں گا، معلوم ہوا آپ محجوب ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ بیچ میں یاد نہیں رہا۔ وہ جو کل امام راضی کا میں نے آپ کو قول سنایا تھا کہ معرفت کا اونچا مقام تو یہ ہے کہ ہر شے سے پہلے اللہ نظر آئے، درمیانی مقام یہ کہ ہر شے کے ساتھ ہی اللہ بھی نظر آئے، اور یہ بڑا گھٹیا درجہ ہے کہ ہر واقعے کے وقوع کے بعد تو اللہ یاد آ جائے، یہ تو بڑا گھٹیا ہے، پر ہمیں تو کبھی یاد آتا ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، یہ یقین اگر نہیں ہے، ہوگا وہ۔ اگرچہ توکل کے وہ غلط معنی جو ہے اللہ پر چھوڑ کر بیٹھ گئے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ گئے، وہ تصور نہیں ہے۔ پوری محنت کرو، اعدوا لہم ما استطعتم، جتنا امکان کے اندر ہے ساز و سامان فراہم کرو دشمن کے مقابلے کے لیے، تمام وسائل و اسباب استعمال کرو۔ وسائل و اسباب یہ عالم اسباب ہے، استعمال کرو، لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ نتیجہ ان سے برآمد ہو جائے گا۔ چاہے گا وہ جو اللہ ہو، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ میں نے آپ کو کل ایک حدیث سنائی تھی، اس کا ایک جملہ اور بھی ہے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، آپ نے کسی کام کے لیے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، کافی عرصے سے آپ تگ و دو کر رہے تھے، کوئی کام آپ کرنا چاہتے تھے نہیں ہو پائے، کوئی موقع تھا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اب بیٹھے ہیں رنج اور غم اور صدمے میں، اتنی محنت کی، اتنی بھاگ دوڑ کی، اتنا پیسہ صرف کیا، سفارشیں بھی کروا لیں، اپنی عزت نفس کا دھیلا بھی کروا لیا، سب کچھ کروا لیا، پھر بھی نہیں ہو، صدمہ اور رنج کتنا ہوگا۔ اب اس حدیث کے الفاظ سنیے، فعلم، یہ وہی حدیث ہے جو کل میں نے آپ کو سنائی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، کہ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور آگے ہیں، تو حضور نے فرمایا یا غلامو
انی اعلمک بکلمات، اے نوجوان میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں، غور سے سنو۔ ان میں وہ کل سنا چکا ہوں میں آپ کو کہ تمام انسان مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی گزن پہنچا سکیں، پہنچا نہیں سکتے مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے دھیلے بھر کا فائدہ، الا یہ کہ اللہ نے لکھ دیا۔ جف القلم رفعت الاقلام وجفت الصحف، وہ تو چیز اب طے ہے اللہ کے علم قدیم کے اندر، اسی میں آتا ہے یہ فعلم انما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، ایک بات کو جان لو، جو چیز آئی ہے وہ تو آنی ہی تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ نہ آتی، اور جو چیز جانی تھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جانی تھی وہ تو چھوٹنی ہی تھی، کچھ بھی کر لیتے، یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بس فلاں شخص یہ کر دیتا تو یہ ہو جاتا، یہ نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ یہ تمہارے سب جو ہیں یہ پیچ و تاب، برون کشید ز پیچا کہ ہست و بود مرا، چوکدہا کے مقام رضا کشود مرا، اس پیچ و تاب سے نکالنے والی شے، فرسٹریشنز اور کانفلکٹ سے بچانے والی شے۔ سارے امراض جو ہیں اس وقت نفسیاتی، جنہیں ہم دماغی امراض کہہ دیتے ہیں، وہ سب فرسٹریشنز کا نتیجہ ہے، کانفلکٹس کا نتیجہ ہے، اور ان سب کا ازالہ ہے ایمان، اگر یقین ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اسی میں ایک اور حدیث سنا رہا ہوں، ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو کیا جو کلمہ ہے لفظ، اس سے تو شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، کیسے ہو جاتا؟ اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ یوں ہونا ہے، تمہاری یہ سوچ ہی در حقیقت ایمان کے منافی ہے۔ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ کس درجے میں یہ کیفیت جو ہے اگر انسان کے اوپر ایمان کے یہ حقائق منکشف ہوں، اور صرف منکشف نہ ہو، راسخ ہو گئے، راسخ بھی کا لفظ بھی کافی نہیں، اگر اس کا حال بن گئے ہوں تو کیسا غم اور کیسا خوف۔ خوف کس سے؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، کسی کے ہاتھ میں میرا نہ برائی ہے نہ بھلائی ہے، نہ عزت کا ڈھیلا کرائے گا آدمی کسی کے سامنے خوشامد کر کے، ٹھیک ہے جلدی ضرورت کی حد تک ایک بات کہہ دیجئے، پھر اگر اللہ کو منظور ہوگا وہ بات وہ مان لے گا، نہیں مانے گا تو جائے، اس کا مطلب ہے اللہ کو منظور نہیں، جائے دفع ہو۔ یہ نہیں کہ لگے ہوئے ہیں اور خوش آمدیں کر رہے ہیں اور یہ ہے اور اپنی عزت نفس کا جو ہے وہ دھیلا کروا رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے در حقیقت اصل میں حاصل ان دونوں کا کیا ہے، اسے نوٹ کیجئے، ان دو کا مرتبہ، یہ دونوں کا نتیجہ جو ہے تفویض اور توکل ایک، تسلیم و رضا دو۔ تسلیم و رضا کو بریکٹ کر لیجئے اور تفویض اور توکل کو بریکٹ کر لیجئے، اور رضا بریکٹ کر لیجئے، یہ تقریباً ایک ہی شے ہے۔ توکل اور تفویض تھوڑا تھوڑا فرق تو بہرحال دو الفاظ ہیں تو کونوٹیشن میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا، لیکن تفویض جو ہے توکل سے اگلا مرحلہ ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جو اس کا فیصلہ ہو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے انسان کی، یا قلبی کیفیت کہیے۔ یہ تفویض جو ہے، ٹھیک ہے میں محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، جو بھی میری سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، یہ نہ ہو not to leave any stone unturned، جو بھی آپ کر سکتے ہوں وہ پتھر تو آپ کو الٹنا ہی الٹنا ہے، لیکن اس کے بعد توکل بھی اللہ پر، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور معاملہ اللہ کے سپردم بے تو ما خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ یہ چیز جو ہے تفویض، اس قدر اس میں سکون ہے، اتنا اطمینان ہے، کاہے کی چنتا، کاہے کی تشویش۔ اس میں بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، یہ جو حقائق جو ہیں متصوفانہ حقائق، یہ میں جان بوجھ کر لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہیں تو ایمانی حقائق، لیکن یہ کہ خوبصورتی کے ساتھ ادا ہوئے ہیں فارسی ادب میں اور شاعری میں۔ کس قدر پیارا شعر ہے، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ دیکھیں اس شعر کو آپ سمجھ نہیں سکیں گے جب تک وہ حدیث سامنے نہ ہو، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، یہ تو حدیث ہے۔
جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہے، تکلیف رفع کر رہا ہے، کچھ اور جو بھی کر سکتا ہے کر رہا ہے، اللہ اس کے کام پورے کرنے میں لگ جاتا ہے۔ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت ہی، یہ تو ابھی ایک انسان کا، اگر آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں تو کیا اتنا اللہ تعالیٰ بے مروت ہے؟ کیا اندازہ کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ اس کے کام میں لگے ہوئے اور وہ آپ کے کام کو درست نہ کرے۔ ایک بڑی پیاری بات ایک دفعہ کہی تھی، ہمارے محاضرات میں آئے تھے سید مظفر حسین ندوی صاحب، میرے بزرگوں میں سے ہیں اور مظفر آباد آزاد کشمیر ہی میں ان کا قیام ہے، ندوی ہیں۔ انہوں نے جمعے میں تقریر کی تھی، آئے تھے محاضرات میں شرکت کے لیے، بڑی پیاری بات کہی تھی، نصرت خداوندی کے حصول کا لازمی ذریعہ کون سا ہے؟ شور شارٹ، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے دین کے کام میں لگ جاؤ، اس کا جھنڈا اٹھاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آخر یہ تو ایک انسان سے بھی آپ اگر شریف انسان ہے، بامروت انسان ہے، توقع کرتے ہیں آپ اس کا بھلا کریں، وہ آپ کا بھلا نہیں کرے گا۔ اسی طرح کار ساز ماں بے فکر کار ماں، اگر میں واقعتاً اللہ کا ہو گیا ہوں اور اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو لگا رہا ہوں، کھپا رہا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ میرے سارے معاملات کی ذمہ داری اللہ خود نہ لے لے؟ جب میرا کارساز ہی میرے معاملات کی فکر میں ہے تو مجھے اور کسی چنتا کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر میں خود کروں گا تو کچھ نہ کچھ بگاڑ بیٹھوں گا، میرا علم کامل نہیں، میں کہیں ٹھوکر کھاؤں گا۔ تو فکر ماں در کار ماں آزار ماں، اگر میں اپنے معاملات کا سارا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں تو اپنے آزار کا سبب بن جاتا ہوں۔ یہ ہے تفویض، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ تو نوٹ کر لیجئے، بنیادی اصطلاح ہے عبدیت، عبدیت کی شدت اور گہرائی، مرتبہ ولایت، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ کوئی اور مخلوق، کوئی اور سپیشیز نہیں ہے انسانوں میں سے ہی۔ ایمان کی گہرائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، بشارتیں بشارتیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کوئی رنج غم افسوس اس کا کوئی سوال نہیں۔ راضیۃ مرضیہ، رضی اللہ تعالی عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، 4 مرتبہ آیا قرآن مجید۔ انہی حقائق کے لیے میں اب آپ کو ایک دعا سنا رہا ہوں۔ مقام عبدیت، اپنی سپردگی، تفویض، راضی برضا ہونے کی کیفیت، اور چونکہ یہ ایمانی حقائق کا منبع اور سرچشمہ ہے قرآن، تو قرآن کے ذریعے سے اپنے غم اور رنج کے ازالے کی درخواست ایک دعا میں جمع کی ہے، عظیم ترین دعاؤں میں سے ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ یہ اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو وہ جو کتاب چاہے میرا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے آخر میں جلے الفاظ میں، اور میں نے ایک سیٹنگ کے ساتھ اس کو شائع کیا، لاکھوں کی تعداد میں شائع کر چکا ہوں الحمدللہ۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی تہجد کی دعاؤں میں سے ہے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میرے وجود پر تیرا ہی ہے، پر نہیں میں بھی کہیے، ماضٍ فی حکمک، میرے وجود پر، میرے معاملات میں، میرے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ انصاف ہی انصاف ہے، کوئی شکوہ و شکایت نہیں۔
اسالو کا تجھ سے ایک سوال کر رہا ہوں، بکل اسم ہو لک، تیرے ہر اس اسم مبارک کے واسطے سے جو تیرا ہے، سمیت بہ نفسک، جس سے تو نے اپنے آپ کو خود موسوم فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو اپنا وہ نام سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اسے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، کوئی ایسے نام بھی ہو سکتے ہیں پروردگار تیرے جو تو نے اپنے ہی پاس رکھے ہوئے ہوں غیب کے خزانے میں، کسی کو بتایا ہی نہ ہو۔ میں ان سب کا حوالہ دے رہا ہوں اور سب کے واسطے سے سوال کر رہا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے حزن کی جلا دور کرنے والی شے، وذہاب ہمومی وغمومی، میرے ہموم، تفکرات اور غموں کے ازالے کا ذریعہ بنا دے۔ عظمت قرآن پر اس سے اونچی کوئی بات اب نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ، قدر گوہر شاہ دانت یا بے دانت گوہری، محمد ہی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے۔ یا اللہ جانتا، اللہ تو جانتا ہی ہے، اس کا کلام ہے۔ میں اس بحث کو اس وقت کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک بات پر، یہ جو تسلیم و رضا کو بریکٹ کر لیجئے، پھر جمع توکل و تفویض، ان سب کا نتیجہ ایمان بالقدر ہے۔ حافظ صاحب نے شاید کل یا پرسوں فرمایا تھا کہ ایمانیات 5 ہیں، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ جس طرح جہاد کا آپ نے مغالطہ رفع کیا، یہ بھی رفع کر لیجئے۔ ایمانیات میں چھٹی چیز لازماً شامل ہے، اور وہ ہے ایمان بالقدر۔ چنانچہ جو حدیث بار بار جس کا حوالہ آیا ہے، حدیث جبرائیل، اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اس لیے اس کو آپ اس کو اصل میں آج کل کا ہمارا ایک خاص ریشنلسٹک انداز فکر ہے، تو تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے آدمی کہتا ہے اس باب کو بندی رکھو تو اچھا ہے۔ ذرا ہے مشکل باب، کچھ معمہ ہے، لیکن یہ کہ آخر کوئی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل کے اندر وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ پھر ہمارا ایمان مجمل نہیں، مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد کی، کہ عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن داؤد کی روایت، کہ 3 چیزیں ہیں، ثلاث من اصل الایمان، جن میں سے تیسری چیز آخری جو بیان کی، والایمان بالاقدار، تقدیر پر ایمان کا جزو لازم ہے معاملہ ذرا مشکل، اس لیے کہ جہاں لفظ تقدیر آیا اور ہمارے سامنے پری ڈیٹرمنزم آ جاتا ہے، جبریت، جب جبریت آ گئی تو پھر یہ حساب کتاب کا آئے گا، پھر یہ جزا و سزا کس بات کی؟ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے مجبوراً اور کوئی بدی کر رہا ہے، بدکار جو ہے بدی کر رہا ہے مجبوراً، تو پھر کاہے کی سزا، کاہے کی جزا؟ تو معمہ تو ہے، ذرا مشکل ہے، لیکن جان لیجئے ہمارا جو تنظیم اسلامی کا تعارف کے نام سے کتابچہ چھپا ہے، اس میں میں نے قدر تفصیل سے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ در حقیقت ایمان بالقدر نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی 2 صفات پر یقین کی پختگی اور گہرائی کا۔ نمبر 1، هو علی کل شیء قدیر، ہر شے پر اس کی قدرت غالب ہے۔ اس کے صرف یہی معنی نہیں ہے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے، یہ معنی بھی ہے، لیکن اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو۔ یہ جو احاطہ قدرت ہے، اس پہ میں نے کچھ آیات نوٹ کی ہیں، جلدی پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ الا انہ بکل شیء محیط، اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے۔ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما،
اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا علم کے اعتبار سے. ان اللہ بما یعملون محیط، علم ہی علم نہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بھی احاطہ اللہ نے کیا ہوا. اللہ کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، یہ تمام آیات قرآن مجید کی ہیں. تو احاطہ قدرت، احاطہ علم، اور احاطہ علم ہے اصل میں جس سے بات سمجھ لیں گے تو تقدیر کا عقدہ حل ہو جاتا ہے. پری نالج، پری ڈیٹرمینیشن کو مستلزم نہیں ہے. آپ کو کسی شے کا علم پہلے ہو گیا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر وہ شے ہو رہی ہے تو آپ کے جبر کی وجہ سے ہو رہی ہے. ان دو کو سپلٹ کر لیجیے. پری نالج از سم تھنگ ایلس، پری ڈیٹرمینیشن از سم تھنگ ایلس. سادہ ترین مثال ہے کہ آپ کسی بچے کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں، آپ نے کھلونا ایک طرف رکھ دیا کہ لا محالہ یہ بچہ ادھر متوجہ ہوگا، اور آپ کا اندازہ صحیح ثابت ہو گیا. لیکن کیا آپ کے جبر کے تحت بچے نے ادھر توجہ کی؟ حقیقت صرف اتنی ہے، you could guess it، آپ اندازہ کر سکتے تھے بس. اور ہمارا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا. اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کا پری نالج، کون کس وقت کیا کرے گا، یہ ہے اللہ کا پری نالج، یہ علم ہے. لیکن لازمی نتیجہ پری ڈیٹرمینیشن نہیں ہے. اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے. انسان اپنی آزادی سے، اختیار سے وہ فیل کر رہا ہے. اٹس ہز چوائس، اما کافرم و اما شاکرم و اما کفورا. چاہے شکر گزار ہو، چاہے وہ کفر کی روش اختیار کرے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. یہ اختیار ہے. البتہ معلوم ہے اللہ کو، اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، ہوگا وہی جو اس کے علم میں ہے. لیکن اس کو اگر آپ پری نالج کو پری ڈیٹرمینیشن سے علیحدہ کر دیں تو مسئلہ حل ہے بالکل. لیکن یہ جان لیجئے کہ بہرحال یہ ایمان کے اجزاء لازم میں سے ہے، اور کسی بھی جدید فکر یا رجحان کے تحت اس کی طرف سے آنکھیں بند کرنے کی کوشش نہ کیجئے. جو کچھ بھی احادیث نبوی میں آیا ہے، اگرچہ اس انداز میں ان الفاظ میں قرآن مجید میں یہ بات نہیں ملے گی، لیکن اللہ کی قدرت محیط، اللہ کا علم محیط. اللہ عالم ما کان و ما یکون، جو ہوگا وہ اس کے علم میں ہے. لہذا جو کچھ میں کل کروں گا وہ جانتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں کل کروں گا اس کے جبر کی وجہ سے کروں گا. جو کچھ کروں گا وہ میرا اپنا چوائس ہوگا، بٹ ہی نوز اٹ. تو پری نالج اور پری ڈیٹرمینیشن، ان دونوں کو علیحدہ کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. گڑبڑ ساری وہاں ہوتی ہے جہاں ان کو گرا دے دی جاتی ہے آپس میں. بس یہ تو تھا کل کے بارے میں جو بھی کچھ تھا. اب آگے آئیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے. یہاں میں ذرا ترتیب بدل رہا ہوں. شعوری اور غیر شعوری ایمان کی بحث پہلے لے رہا ہوں، اس میں فرق کیا ہے. شعوری ایمان سے میری مراد، چونکہ یہ اصطلاح میں وضع کر رہا ہوں، میں نے بہت سی جسارتیں کی ہیں، جرأتیں کی ہیں، آپ لوگ معاف فرمائیں گے. بہرحال بات کو سمجھانے کے لیے جو اصطلاح مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ صحیح ہے، ابلاغ اس سے ہوتا ہے، وہ میں استعمال کر رہا ہوں. شعوری نفاق، غیر شعوری نفاق میں نے کل عرض کیا. شعوری ایمان اور غیر شعوری ایمان. شعوری ایمان سے میری مراد وہ ہے، وہ ایمان جس کے ساتھ انٹلیکچول ایلیمنٹ موجود ہے، ذہنی، فکری سوچ. ایمان کا محل تو، یقین کا محل اور مقام قلب ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا، ایک سپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک یہ کہ دماغ اور دل دونوں متحد اور متفق ہو گئے ہوں، وہ ہے شعوری ایمان. اور اس کے لیے قرآن مجید میں جو اصطلاح آئی ہے وہ ہے علی وجہ البصیرت ایمان. سورہ یوسف میں فرمایا گیا حضور سے کہ کہہ دیجئے اے نبی، قل ھذہ سبیلی، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف جو بلا رہا ہوں تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، ظن و تخمیر کے تیر تکے نہیں چلا رہا ہوں فلسفیوں کی طرح. علی وجہ البصیرت، نہ صرف میں، جو میرے متبعین ہیں
حضور کے متبع اول اس معنی میں کہ دعوت اور تبلیغ کے اندر ان کے سب سے پہلے دست و بازو بننے والے حضرت ابو بکر، عشرہ مبشرہ میں سے 10 میں سے 6 لا کر جھولی میں ڈالنے والے حضور کے وہ تو حضرت ابو بکر ہیں۔ تو ابو بکر بھی کہیں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مان رہے، یہ ڈوگما نہیں ہے، یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، بلکہ علی وجہ البصیرت، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ غیر شعوری ایمان سے میری مراد یہ ہے کہ یقین تو ہے ان حقائق کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ کوئی انٹلیکچول ایلیمنٹ نہیں ہے۔ یا تو آدمی کا مزاج ہی انٹلیکچول نہیں ہے، اس کی استعداد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر ہے تو اس نے کہیں علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا ہے معاملے کو۔ میں نے کئی مرتبہ ایک مثال دی ہے، چونکہ وہ سادہ مثالوں سے باتیں بہت آسانی سے واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک نوجوان، اب کیا تو نوجوان جب اس وقت تھے جب یہ بات ہو رہی تھی، اب تو وہ بھی ادھیڑ عمر کے ہیں، اور وہ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، ریلیجس ایکٹیوسٹ، کافی کام کر رہے ہیں دین کا۔ انہوں نے کیا MSc باٹنی اور بہت ایکٹیوسٹ تھے۔ بہت سے حضرات جانتے بھی ہوں گے، ڈاکٹر عثمانی صاحب کی جماعت حزب اللہ، وہ ڈاکٹر عثمانی صاحب کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ڈاکٹر کمال موجود ہے، ان کی بات ہے یہ، بہت ہی یعنی جذبے والے اور کام کرنے والے۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کفر ہے؟ میں نے کہا خیر کفر تو وہ ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میں اس سے بحث نہیں کر رہا، فتویٰ نہیں میں نے مانگا، میں تو آپ سے اس اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے MSc باٹنی کیا ہے، جو بھی شواہد، جو دلائل، جو بھی پیش کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ کان کھول کر سنیے، جواب یہ تھا دلائل تو بڑے کنونسنگ ہیں، دماغ کنونسڈ ہے اس پر، دل کہتا ہے کفر ہے۔ جو میرے نزدیک ہے اس وقت انٹلیکچول جسے ایمان میں کہتا ہوں، وہ یہ کہ دل اور دماغ دونوں مطمئن ہوں، یہ ہے اصل میں مطلوب۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص کو شدید پیاس لگی ہو، فرض کیجئے، میں فرض کر رہے ہیں، مثال میں تو فرض کر سکتے ہیں، اس نے نہ کبھی پانی پیا نہ اسے پانی کا پتہ، لیکن اس کی جان پر جو بیت رہی ہے وہ تو اسے معلوم ہے نا۔ کوئی اسے پانی کا ایک گلاس دیتا ہے، وہ پیتا ہے، اسے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ مجھے اسی کی ضرورت تھی، اور میرے اندر جو بھی قیامت برپا تھی اس کا علاج یہی ہے، یہی شے ہے جس کی کہ مجھے ضرورت تھی، میں اسی کا پیاسا تھا۔ باقی اسے کچھ پتہ نہیں یہ پانی نے کیا کیا میرے اندر جا کر، ڈاکٹر صاحب کی گردن ہل رہی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو تو کیا ہوتا ہے، اس سے کیا فزیولوجی میں فساد آتا ہے، کیا اس سے کس کس عضو کے اوپر کیا کیا قیامت بیتتی ہے پانی کی کمی سے، اسے کیا پتا غریب کو، بٹ ہی نوز اٹ کہ پیاس کا علاج پانی ہے۔ جو میری ایک ضرورت ہے اس ضرورت کو بتمام و کمال پورا کرنے والی شے 100% وہ یہ پانی ہے۔ یہ ہے یقین بغیر انٹلیکچول ایلیمنٹ کے، اور ڈاکٹر صاحب کو وہ انٹلیکچول ایلیمنٹ حاصل ہے، فزیولوجی میں کیا گڑبڑ ہوتی ہے جسم میں، اعضاء میں کیا ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن سے کیا کیا خطرات آتے ہیں، اور پانی جو ہے جا کر کیا کرتا ہے، یہ ہے علی وجہ البصیرت۔ تو اس سادہ سی مثال سے سمجھ لیجئے۔ البتہ اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ، یہ میرا مقدمہ اولا ہے جس کے 3 اجزاء ہیں۔ مقدمہ اولا کا دوسرا جز یہ ہے انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے کے لیے اور اخروی درجے کے تعیین میں انٹلیکچول اور نان انٹلیکچول دونوں ایمان بالکل برابر ہے۔ یقین ہے ہو گیا تو آپ کے کردار پر تو اثر ہو جائے گا، چاہے آپ اس کی لم جانتے ہیں نہیں جانتے، فلسفہ جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ منطق آپ کو آتی ہے نہیں آتی، اس کے لیے کچھ نہیں، یقین ہے بس ٹھیک ہے، اور کیا چاہیے۔ اموت علی عقیدت امی، بڑے بڑے منطقیوں کو کہنا پڑا کہ میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں، میری ساری قیل و قال دھری رہ گئی ہے، شیطان نے آ کر وہ پیچ ڈالے ہیں کہ ساری دلیلیں توڑ دی اس نے۔ غالباً امام رازی کا ہے یہ جملہ، اموت علی عقیدت عجائز نیشاپور،
نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں میں. تو یقین چاہے وہ انٹلیکچوئل ہو چاہے نہ ہو، انسان کے کردار پر اگر یقین ہے تو اثر انداز ہو جائے گا. نمبر 2، اللہ کے ہاں عامی ہوں اور فاضل ہوں اور کوئی بڑا فلسفی ہو، کوئی حکیم ہو، وہاں تو خلوص و اخلاص، اور جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر کے آ گیا یا نہیں، نتیجہ کوئی نکلا یا نہیں نکلا اس سے کوئی بحث نہیں. وہاں تو درجے جو متعین ہوں گے وہ اس سے ہوں گے. لہذا دونوں باتیں نوٹ کر لیجئے، چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ میں نان انٹلیکچوئل یا غیر شعوری ایمان کی توہین کر رہا ہوں. میرے نزدیک اس اعتبار سے اخروی نتائج اور دنیا میں انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے دونوں ایمان بالکل یکساں ہیں، بالکل مساوی. اب اگلی بات، یقین صرف تجربے سے پیدا ہوتا ہے. اصل یقین صرف تجربے سے پیدا ہوتا ہے. یور اون ایکسپیرینس یقین کو جنم دے گا. اگر آپ کا اپنا تجربہ نہیں ہے، شنید ہے، آپ گمان غالب کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اس کی بھی سادہ سی مثال ہے. فرض کیجئے کسی شخص نے چینی چکھی ہی نہیں، سب کہہ رہے ہیں چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے. وہ کہے گا ہاں بھائی ہوگی میٹھی، جب یہ سب کہہ رہے ہیں، لیکن ہوگی سے آگے نہیں جا سکتا. یہ کیوں کاہے کو جھوٹ بولیں گے، کاہے کو مجھے دھوکہ دیں گے، کیا ضرورت پڑی ہے انہیں، اتنے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، مجھے تجربہ ہوا ہے. یہ سارے دلائل جمع کر لیں آپ، لیکن حاصل ہوگا یقیناً میٹھی ہوگی. لیکن جب وہ چکھ لیتا ہے، اب کہتا میٹھی ہے. یہ ویسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت، لیکن صحیح بات یہ ہوگی کہ ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگست، یہ ہوگی اور ہے میں 1000 میل کا فاصلہ ہے. وہ جو میں نے ابھی شعر سنایا تھا آپ کو، دور بینان بارگاہ الست جز ازی پین بردہ اند کے ہست ہے. یہ جو یقین ہے یہ ہے اصل جان ایمان کی، اور یہ تجربے سے پیدا ہوتا ہے. تیسرا مقدمہ، اور اس میں علامہ اقبال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ریکنسٹرکشن میں انہوں نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے. تجربے کو وہ بھی مانتے ہیں تجربہ ہی ہے یقین کی بنیاد، لیکن تجربے کی 2 قسمیں قرار دی ہیں. ایک خارجی اور ظاہری تجربہ ہے، ایک باطنی اور داخلی تجربہ ہے. ایکسٹرنل ایکسپیرینس، انٹرنل ایکسپیرینس. آپ نے میٹھی چینی چکھی، میٹھی ہے، کیسے ہوا؟ یہ ٹیسٹ برڈز تھے یہاں پر آپ کے، ہمیں معلوم ہے، صلاحیت تھی، اس میں مٹھاس تھی، آپ میں مٹھاس کو چکھنے کی صلاحیت تھی، یقین وجود میں آ گیا. آپ نے کسی چیز کو ٹچ کیا، گرم ہے، تجربہ ہے آپ کا، آپ نے خود اس کو چھو کر دیکھا ہے کہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے. یہ ہے کس لیے کہ آپ کا تجربہ ہے. ایک باطنی تجربہ یہ ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. غالب کا شعر سنا اور جھوم گئے. کیوں جھوم گئے بھائی؟ کوئی شے اندر ہے، اندر کے کسی اندرونی تار کو چھیڑا ہے اس نے، کوئی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوئی ہے اندر آپ کے. بہت پیارا شعر ہے ماہر القادری صاحب کا، مجھے یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں، چھو سکے گا نہ جنہیں زخم و مضراب حواس. حواس نہیں چھو سکتے، کچھ ایسے تار بھی ہیں، ان تاروں کو کوئی شے چھیڑتی ہے آ کر. something within us responds to it. کوئی شے ہے جو حواس ظاہری سے اور جو تعقل کا پروسیس ہے اس سے علیحدہ ہے. کوئی شے
کبھی آپ وجدان کہتے ہیں، کبھی انٹیوشن کہتے ہیں، کبھی ای ایس پی کہتے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہتے ہیں، جو چاہے نام دے لیں اسے، لیکن سم تھنگ بیونڈ دیز سینسز. تجربہ یہ خارجی نہیں ہے، یہ باطنی تجربہ ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. چوتھی بات اور نوٹ کیجئے، میں نے جو کہا تھا اس کے بعد اصل میں نمبر 2 پہ لانا چاہیے تھا اسے، آپ اپنے ہاتھ پر نمبر بدل لیں. میں نے کہا تھا کہ غیر شعوری اور شعوری ایمان کردار پر اثر انداز ہونے اور آخرت کے نتائج اور اجر و ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں. اس میں لیکن ایڈ کیجئے ایک نمبر 2 پر. لیکن ذہین لوگوں کی ایک تو مجبوری ہے کہ ان کے سامنے ایمان علی وجہ البصیرت والا ایمان پیش کیا جائے تو وہ قبول کر سکیں گے. ذہین لوگوں کی مجبوری، اور دور حاضر میں یہ ضروری ہے. یہ دو الفاظ ذرا، ضروری اور مجبوری، ویسے یہ دونوں قریب قریب ہیں الفاظ. انٹلیکچوئلز کی مجبوری ہے، وہ اپنی ذہن کی ساخت، اپنی طبیعت کی مزاج کی ساخت سے مجبور ہیں کہ پہلے کوئی بات ان کے انٹلیکٹ کو اپیل کرے گی تو مانیں گے، تو دل تک جائے گی، ورنہ دل کے اوپر غلاف ہیں ان کے انٹلیکٹ کے، بیریئرز ہیں. You have to pierce the barriers to reach their heart. یہ ان کی مجبوری ہے. دور حاضر کی ضروری کیوں ہے یہ؟ اس کے 2 اسباب نوٹ کر لیجئے. نمبر 1، سائنٹیفک انفارمیشن کا اتنا بڑا ایکسپلوژن ہوا ہے. یہ تو یوں سمجھیے یہ صدی جو ہے، بلکہ پوری صدی بھی نہیں، درمیان کی کا نصف صدی جو ہے، اس نے جو ایکسپلوژن، ایٹمک ایکسپلوژن کیا ہوگا جتنا معلومات کا ایکسپلوژن ہوا. اب ظاہر بات ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، عوام بھی کہیں بند گلیوں میں تو نہیں رہتے، اسی فضا میں سانس لے رہے. اور نمبر 2، ذرائع ابلاغ جو ہیں، جو سمیع اور بصری کی بات آج شروع میں ہوئی تھی، انہوں نے گراس روٹ لیول تک وہ فلسفے پہنچا دیے ہیں. چاہے پڑھے نہ انہیں کچھ پتا نہیں. ریڑھی چلانے والا بھی بولتا استحصال، آدمی کانپ جاتا ہے، اتنا ثقیل لفظ. باب استفعال تو ثقیل ترین باب ہے، ثلاثی مزید فی کا. استحصال زبان پہ چڑھا ہوا، ریڑھی چلا رہا ہے، الف کا نام بے نہیں پڑھا، استحصال کا لفظ بول رہا. کیوں؟ یہ ذرائع ابلاغ. جب سے وہ پہلے تو ریڈیو تھا، بجلی سے چلتا تھا، چلیے جہاں بجلی تھی وہیں تھی بات. ٹرانزسٹر آ گیا تو کمہار بھی جا رہا ہے کھوتے کے اوپر، تو ساتھ اس کے جو ہے وہ ٹرانزسٹر ہے. ہل چلا رہے ہیں گاؤں میں اور ٹرانزسٹر جو ہے وہ ساتھ لٹکا ہوا، ہل کے ساتھ لٹکا ہوا. گانے سنیں یا کوئی ڈرامہ سنیں، اور ڈرامے کے اندر سب کچھ آ رہا ہے، سارا فکر آ رہا ہے، مارکسزم آ رہا ہے، ساری نئی اقدار آ رہی ہیں، ہر شے آ رہی. تو 2 چیزیں ہیں کہ اس دور میں صرف انٹلیکچوئلز کو نہیں، عوامی سطح پر بھی آپ ٹیکل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ گریپل نہیں کریں گے انٹلیکچوئل پرابلمز کو. تو آج کے دور میں بہت شدید ضرورت ہے. اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا تھا، نوٹ بھی کر لایا تھا، کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. پتہ تو اسے لگے گا نا جو اس میں ڈالا جائے گا. اب ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کو پتا ہے نا کہ برٹرینڈ رسل کیا کچھ کر گیا دنیا میں، کتنے کروڑوں کو کس فکر میں اور رو کے اندر بہا کے چلا گیا. ساختہ کیا کر رہا ہے، کیا کچھ اس نے کیا ہے، ہی نوز اٹ. تو علامہ اقبال عذاب دانش حاضر، الفاظ پر تو توجہ کیجیے. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں. علماء کو کیا پتا جنہوں نے پڑھا ہی نہیں فلسفہ، ادھر کی سنی ادھر کی سنی سنائی باتیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ تو فلسفہ پڑھتے بھی ہیں تو وہ ارسطو کی منطق پڑھتے. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل.
جب تک اس دانش حاضر کا توڑ نہیں ہوگا کوئی ایمان کی تحریک عوامی سطح پر بھی بارآور نہیں ہوگی۔ اب آئیے مقدمہ ثانیہ۔ اجمالاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے ہی لیکچر میں آ چکا تھا۔ اس لیے مجمل ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس کی معراج ہے معرفت۔ میں معراج اس لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو یہ کہ معراج پر تو فائز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کسر نفسی کہیں یا یہ کہ ایک شخص کو ہمالیہ پر چڑھا ہوا ہے، ہمیں تو وہ نظر آ رہا ہے کہ آسمان پر ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ اس سے آگے آسمان اور کہاں ہے۔ تو جس کو سمجھتا ہے زمین، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا، شاید کہ زمین ہو وہ کسی اور جہاں کی۔ حضور فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔ اے اللہ ہم تجھے نہ پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا۔ لیکن یہاں صیغہ نا کا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ یہ امت کی طرف سے حضور فرما رہے ہیں، اور ہم تیری بندگی نہیں کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، معرفت۔ اب اس مقدمہ ثانیہ میں دوسری بات ہے، دوسرا جز یہ ہے اصل میں اب تصوف کا میدان۔ معرفت رب بتمام و کمال روح انسانی میں بالقوہ موجود ہے۔ جس شے کا نام روح ہے، جس کا مسکن یہ قلب ہے، وہ روح، اس میں معرفت رب بتمام و کمال موجود ہے۔ اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ تو میں نے وہ شعر آپ کو سنایا تھا، اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس۔ روح انسانی کا ایک اتصال ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اگرچہ ہم اسے قیاس نہیں کر سکتے کسی شے پر۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، لیس کمثلہ شیء۔ تو بے تکیف بے قیاس، نہ قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی کیف و کم کی بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہے اتصال۔ اور بڑا پیارا شعر ہے جو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب لے کر آئے ہیں اپنے حواشی میں۔ جان نہا در جسم، جان نہا در جسم، او در جان نہا، جان نہا در جسم، او در جان نہا۔ اے کیا شعر میں بھول رہا ہوں، اے جان جاں، اس پہ ختم ہوتا ہے شعر۔ جان جاں، یہ جو ہماری جان ہے، جان میں روح ہے، اور اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اے نہاں اندر نہاں اے جان جاں، شکریہ۔ جان نہاں در جسم او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں، جان بھی تو نہاں ہے، کس نے دیکھی جان؟ کس بلا کا نام ہے؟ کتنے سیر وزن ہے اس کا؟ 2 من کی لاش ہے، جان کتنی ہے؟ کتنے آؤنس ہے؟ روسیوں نے تولی ہے۔ یہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ بڑی سینسٹیو انہوں نے بیلنسز رکھی، اور جو مرنے والے مریض ہوتے ہیں ان کو اس کے اوپر رکھ دیا، تو عین جو وقت ہے جان نکلنے کا، اس سے پہلے اور اس کے بعد، تو چند آؤنس کہتے ہیں کہ ہے اس میں، جان میں بھی چند آؤنس کا وزن ہے۔ اے نہاں اندر نہاں اے جان جاں۔ بہرحال جو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ، معرفت رب، اور صرف معرفت رب نہیں، محبت رب روح انسانی کے اندر ودیعت شدہ ہے۔ یہ میں نے ابتدائی فیکلٹیز بیان کی تھی جن کی بنا پر ہر انسان مسئول ہے اللہ کے ہاں، چاہے کوئی نبی نہ آتا۔ سمع و بصر، فؤاد اور عقل، نیکی اور بدی کی تمیز، اللہ کی معرفت روح میں، اور اللہ کی محبت روح میں۔
اسی کا نام نور فطرت ہے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے، ایک لفظ ہم بولتے ہیں جبلت یا طبعیت، ایک بولتے ہیں فطرت۔ فطرت جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جبلت اور طبعیت، طبعی تقاضا، یہ ہے اینیمل انسٹنکٹس کے ساتھ تعلق۔ انسٹنکٹس، جبلت اور طبعی تقاضے۔ فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ چنانچہ وہ حدیث آج میں نے دیکھا، میں تو حیران رہ گیا، وہ تو حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، باقی تمام کتابوں میں موجود ہے، تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او یشرکانہ۔ یہ لفظ آج میں نے پہلی مرتبہ پڑھا ہے، حوالہ دیکھ رہا تھا۔ ہر بچہ نسل آدم کا جو ہے، کوئی بچہ نہیں ہے جو فطرت لے کر نہ آئے، مسلمان ہے فطرتاً۔ اور اس کے بعد یہ ابو ہریرہ راوی ہے، پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ وہ فطرت ہے اندر، وہ روح ہے جو قلب میں ہے، اس روح میں معرفت رب پوٹینشلی موجود ہے۔ باقی صوفیہ تو خیر یہاں تک جاتے ہیں کہ روح کیا ہے، اللہ موجود ہے دل میں۔ حدیث بھی بیان کرتے ہیں، اگرچہ یہ کہ محدثین کو اس کی سند جو ہے وہ ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے، لیکن علامہ آلوسی جیسے مفسرین نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، اپنے ہاں لیا ہے۔ آپ جہاں تک امام غزالی کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ضعیف فی الحدیث ہیں، لوگ محدثین کہتے ہیں۔ علامہ آلوسی تو بہت محتاط مفسرین میں سے، انہوں نے بھی لیا۔ لم یسانی ارضی ولا سمائی ولکن یسانی قلب عبد المؤمن۔ میں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، ہاں اپنے بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ بہرحال میری بات کو اس سے ذرا ہٹ کر رکھیے، روح تک رکھیے ابھی۔ اچھا، تیسرا اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ موجود ہے بالقوہ معرفت رب قلب انسانی میں، تو ضرورت ہے صرف اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی، اور یہ ایکٹیویشن جو ہے یہ ہوتی ہے نور وحی سے۔ نور فطرت، نور وحی، دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے۔ نور فطرت موجود ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کیٹالیٹک ایجنٹ۔ کسی کیمیکل ری ایکشن میں دونوں چیزیں موجود ہیں، ایکشن نہیں ہو رہا ہے، کوئی چیز آپ نے ڈالی، وہ چیز یوں کی تو رہتی ہے بعد میں، لیکن وہ ایکشن مکمل کر دیتی ہے۔ اسی طرح عالم حیاتیات میں پانی ہے، پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوتا، لیکن حیات کا مبدا پانی ہے۔ حیات، ڈی ہائیڈریشن موت کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ پانی نکل گیا جسم سے، آیا گیا۔ یہ جو کام پانی کرتا ہے عالم حیاتیات میں، وہی کام قرآن کرتا ہے عالم امر میں۔ یہ کیٹالیٹک ایجنٹ ہے جو نور وحی کو، نور فطرت کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جلا دیتا ہے۔ اس کو میں ذرا یہاں پر تھوڑا سا صرف ذکر کر کے آگے چل رہا ہوں، توقف کر کے سوچ لیجئے۔ یہ سبب ہے ہماری اس پوری قرآنی تحریک کا، فلسفہ یہ ہے۔ یہ تعلیم و تعلم قرآن، یہ قرآن منبع اور سرچشمہ ایمان و یقین ایکٹیویٹ یہ کرے گا، اگرچہ فطرت میں موجود ہے۔ تاہم فطرت کے اعتبار سے تین مدارج ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اب میں عرض کروں، ذرا ایک دوسری بحث سامنے لا رہا ہوں۔ غیر شعوری یا تقلیدی ایمان، ایک ہے شعوری یا اکتسابی ایمان۔ غیر شعوری یا تقلیدی ایمان کو پیدا کرنے کے ذرائع کون سے ہیں؟ ذرا ہلکی بحث پہلے کر لیں، پھر ذرا ثقیل بات کریں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں عوام الناس کے لیے
سب سے پہلا ذریعہ ہے صحبت صاحب یقین، پیورلی فزیکل فینومینن۔ آگ کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچ جائے گی، آپ کی کوئی ایفرٹ ہے یا نہیں ہے، آپ نے کوئی دماغی نہ دماغ لڑایا نہ ہاتھ ہلایا، آگ کے آگے بیٹھے ہیں حرارت پہنچ رہی۔ برف کی سل کے قریب بیٹھیں گے ٹھنڈک پہنچ جائے گی، آپ سے آپ خود بخود، وداؤٹ اینی ایفرٹ فزیکل اور انٹلیکچوئل۔ اس کو قرآن بھی تسلیم کرتا ہے، سورہ توبہ میں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، خود بھی سچے بن جاؤ گے۔ اور سچے کون ہیں؟ یاد آئیے آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ میرے نزدیک سچے وہ ہیں، وہ نہیں ہے جو صرف ضربے ہی لگاتے رہے ساری عمر، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں نکلے ہی نہیں، وہ تصور نہ کہیں لے آئیے گا۔ ان کا یا تو دین کا کانسیپٹ محدود ہے یا فرائض دینی کا تصور محدود ہے۔ تو اقبال جو کہتا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ تو میں تو اس ایمان کا قائل ہوں جو صحابہ کا ایمان تھا، یا گزشتہ صدی میں تحریک شہیدین کے لوگوں کا ایمان تھا، سید احمد بریلوی، اور تصوف بھی تھا ان کے اندر، لیکن وہ تصوف اور تھا، ڈائنامک تصوف تھا۔ اس لیے انہوں نے اس کو نام بھی دیا تھا سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، صابریہ، چلاتے جائیے چشتیہ، سلسلہ محمدیہ جس کا لازمی جز ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ بہرحال صاحب یقین کی صحبت سے یقین پیدا ہوگا۔ ایزیسٹ میتھڈ یہ ہے، نہ کوئی انٹلیکچوئل آپ کو محنت کرنی پڑی اور نہ ہی کوئی فزیکل، صرف یہ کہ قرب۔ دوسرا ذریعہ نان انٹلیکچوئل تقلیدی ایمان، وہ ہے عمل۔ یہاں وہ عقدہ حل ہو جائے گا جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں تھا، 0 پوائنٹ۔ ایک شخص ایمان لایا آج، اس لیے لایا کہ پورا قبیلہ ایمان لا رہا، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ نہ پازیٹیولی ایمان ہے نہ نیگیٹیولی نفاق ہے، اندر 0 ہے۔ لیکن اب وہ چونکہ بے ایمانی پیش نظر نہیں تھی، دھوکہ دینا نیت میں نہیں تھا، آ کے پوچھتے تھے بدو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقاضے ہیں، کیا مطالبے ہیں ایمان کے؟ کہ 5 وقت نماز پڑھو، ٹھیک ہے پڑھوں گا۔ رمضان کے روزے رکھو، رکھوں گا۔ اگر اتنا مال ہے زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے دے دوں گا۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج کرو، ٹھیک ہے کروں گا۔ بس نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ اب وہ وہاں سے چلا اور حضور نے فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لے۔ یہ عمل جو ہے یہ کوئی بانجھ عمل نہیں ہے، بہت پروفاؤنڈ اینڈ پروڈکٹیو عمل ہے۔ نماز پڑھے اور صحیح پڑھے، اس سے ایمان پیدا نہ ہو کیسے ممکن ہے؟ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، عمل صالح سے ایمان پیدا ہوتا ہے، لیکن تھرو ایکشن جو ایمان پیدا ہوگا وہ نان انٹلیکچوئل ہوگا، تقلیدی ہوگا۔ ہم مسلمان تو اس لیے ہو گئے کہ ہمارے والدین مسلمان تھے، لیکن اگر ہم نے نماز پڑھی ہے، اپنے روزے رکھے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ ایمان کسی درجے میں وہ پیدا ہوا ہے، چاہے اس کا ہمیں شعور نہیں، نہ اس کا صغرا کبرا معلوم، نہ اس کی تفاصیل معلوم، نہ اس کے بارے میں کوئی ذہنی جو ہے اس کی کوئی ایکسرسائز ہم نے کی ہے، نہ کوئی قربانی دی ہے، لیکن یہ کہ عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات میں جہاں وہ آیت آئی ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ آیت نمبر 14 ہے۔ آیت نمبر 15 وہ ہے جس میں ایمان کی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے، جامع و مانع تعریف۔ آیت نمبر 17 ہے بڑی عظیم آیت،
یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا. بل اللہ یمن علیک ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ احسان دھرتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا، اس پر چلا دیا ہے اگر تم سچے ہو. یعنی اسلام میں بھی اگر سچے ہو تو اطاعت کرو گے تو ایمان تک پہنچ جاؤ گے. اگر اسلام میں بھی جھوٹے ہو تو پھر تو وہ مائنس طرف ہے معاملہ، پھر تو نفاق ہے. لیکن زیرو لیول ہے، لیکن سچائی کے ساتھ، جھوٹ نہیں ہے، نیت جو ہے بری نہیں ہے، دھوکہ دینے کی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بعد میں نبٹ لیں گے. اگر یہ ہے تو ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہیں اس سڑک پر ڈال دیا ہے جو ایمان تک لے جانے والی ہے. ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم اسلام میں بھی سچے ہو اس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہو جائے. اچھا، یہاں میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ جو عمل سے ایمان اور صحبت صاحب یقین سے ایمان، نتیجہ نان انٹلیکچوئل غیر شعوری ایمان. لیکن عوام الناس کی اکثریت، خاص طور پر قدیم زمانے میں، اس کے لیے یہ کفایت کرتا تھا. آج کا ایکسپلوژن والا معاملہ میں علیحدہ بیان کر چکا ہوں. در حقیقت یہی طریقے دو تھے جو ہمارے صوفیہ استعمال کرتے رہے. صحبت، بیت ارشاد میں سب سے پہلی شے صحبت ہے. بہت یاد آیا ہے اس وقت، دیپال پور میں ایک بزرگ ہوتے تھے وہ ان پڑھ، سائیں عبد الرزاق صاحب. بڑے پیارے جملے ان کے ہوتے تھے، میں کبھی کبھی جاتا تھا ان کے پاس. نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تھے اور اتنے سخت وہابی تھے کہ نماز جو ظہر کی پڑھتے تھے جیسے ہی نصف النہار ادھر سے ادھر ہوا اور نماز پڑھ لیتے تھے. اور میں آج تک نہیں بھولا ہوں جب ذکر جہری وہ کرتے تھے، اس کی لذت میں نے بہت محسوس کی. ان کے ایک جملہ تو میں پہلے سناتا رہا ہوں بہت، آج وہ بھی سنا دوں. ایمان اور کفر کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے. وہ تھے ہمارے علاقے کے روہتک حصار کے رانگڑ. وہ کہا کرتے تھے جو دم غافل سو دم کافر. کفر اور ایمان کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے، جو دم غافل سو دم کافر. اور دوسرا جملہ جس کی وجہ سے وہ بھی یاد آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے ان پر، صحبت فرائض راکھی. یہ وہ جمع کا لفظ استعمال کرتے تھے، فرائض، فرض کا. صحبت فرائض راکھی، صحبت جو ہے وہ فرض رکھی گئی ہے. صحبت صاحب یقین، قرب. پھر ہمارے صوفیاء نے بھاری ریاضتیں اور مشقتیں، مراقبے، اشغال، اوراد، برا نہ مانے تو لفظ استعمال کرو تپسیا، چلے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ عمل ہی ہے نا. عمل کی شدت، بھاری مشقت، ریاضت، رٹے جاؤ نام اللہ کا. اس سب کے نتیجے میں یہ عمل اور صحبت، اس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوتا ہے. آج کے دور میں اس میتھوڈالوجی کو بہت بڑے پیمانے پر ایڈاپٹ کیا ہے تبلیغی جماعت نے. چنانچہ آج سے 23-24 برس قبل کی تحریر ہے میری، وہ اسلام کی نشرت ثانیہ لے کر آیا تھا، لیکن یہ کہ وقت نہیں ہے کہ میں وہ پڑھ کے سناؤں آپ کو، ورنہ اصل بحث رہ جائے گی. اس وقت بھی جہاں میں نے جو ریوائولسٹ تحریکیں ہیں اس دور کی، جماعت اسلامی، اخوان المسلمون وغیرہ، ان کے بارے میں یہ تنقید کی ہے کہ انہوں نے ایمان کو جتنا ایمفیسائز کرنا چاہیے تھا نہیں کیا ہے. اسلام پر زور ہے، حرکت پر زور ہے، جد و جہد پر زور ہے، لیکن جتنا ایمان پر دینا چاہیے تھا نہیں دیا. وہاں میں نے تسلیم کیا ہے کہ تبلیغی جماعت نے ایمان کو موضوع بنایا ہے. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایمان کی محنت ایک اصطلاحی وضع کی ہے انہوں نے، ایمان کی محنت. نکلو 40 دن چلو ہمارے ساتھ، رہو مسجد کے ماحول میں،
40 دن تو کوئی نماز تمہاری فوت نہیں ہوگی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو گے، کوئی اور بکواس تو نہیں سننے کو ملے گی، کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن تو تمہارے کانوں تک نہیں پہنچے گا، آنکھوں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ چلتی پھرتی تربیت گاہیں ہیں، چلتی پھرتی خانقاہیں۔ پھر یہ کہ اس میں عمل ہے، اذکار ہے، دعائیں ہیں، دعائیں مسنونہ ہیں، اٹھتے بیٹھتے، کھانا کھاتے، یہ عمل تھرو ایکشن، فیتھ تھرو ایکشن۔ یہ میتھڈالوجی بہت بڑے پیمانے پر اس دور میں تبلیغی جماعت میں استعمال کی، میں مانتا ہوں اس کو، لیکن شارٹ کمنگ کیا ہے وہ بھی اسی میں ہے، اٹس ایبسولوٹلی نان انٹلیکچوئل۔ اس میں فکر، ذہن، سوچ، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ذرا آپ سوال بھی کریں گے تو بس فوراً بند۔ قرآن کا بھی ترجمہ مت پڑھو، بس قرآن کی تلاوت کرو، ثواب لو۔ یہ میرا ہے وہاں سے پوائنٹ آف ڈپارچر۔ وہ تو خیر کئی باتیں ہیں، اس وقت چونکہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ کام جو صوفیاء کرام پہلے کرتے تھے اسٹیشنری قسم کی، وہ تربیت گاہوں خانقاہوں کے ذریعے سے یہ چلتی پھرتی تربیت گاہیں ایجاد کی ہیں۔ وہ شعر یاد آیا ہے مجھے حفیظ جالندری کا، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجاد ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انٹلیکچوئل لیول پر نہیں۔ میری بحث یہاں سے پھر بدلتی ہے اس کتابچے میں، انسان چاہے سب کے سب انٹلیکچوئل نہیں ہوتے، بلکہ میں شروع میں پہلے لیکچر میں عرض کر چکا ہوں 99% نہیں، یعنی 1 کروڑ میں 1 ہوتا ہے وہ شخص کہ جو واقعتاً چاہتا ہے کہ I must know the truth for myself. I'm not going to take anything for granted. To believe in anything only because my parents believe in them. یہ تو کروڑ میں 1 ہوتا، لیکن انسان پیروی انہی کی کرتے ہیں، چاہے ایک ہی گوتم بدھ تھا، آج اربوں آدمی، کروڑوں لوگ جو ہیں اس کے ماننے والے۔ لہذا بحیثیت مجموعی انسان کے اوپر حیوان عاقل کا لفظ اگر چسپاں کیا جائے تو غلط نہیں ہے، اگرچہ اکثر وہ حیوان عاقل نہیں ہے، مقلد مزاج، تقلیدی مزاج، لیکن تقلیدی ایمان بھی حاصل ہو سکتا ہے اس ذریعے سے۔ یہ جو ریاضتیں ہیں، مشقتیں ہیں، ان کو آپ سائیکولوجیکل ایکسرسائزز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ذکر کی کثرت جو ہے یہ ایک آٹو سجیشن کے درجے میں بھی آ سکتی ہیں، یہ ساری ٹیکنیکس آج بھی استعمال ہوتی ہیں، تحلیل نفسی ہے، سجیشن ہے، یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں میں ایک خیال اس میں ظاہر کر کے پھر آگے چلوں گا، اور وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا میں اس مسئلے میں بھی بہت قائل اور معترف اور ان سے متفق ہوں۔ ریکنسٹرکشن میں انہوں نے کہا ہے آج کا انسان اتنی شدید مشقتوں کا متحمل نہیں ہے جتنا کہ پچھلے زمانے کا انسان تھا۔ بڑی پریگمیٹک، بڑی ریئلسٹک بات ہے، آسانیوں کے عادی ہو گئے، آسائشوں کے عادی ہو گئے، زندگیوں میں وہ مشقتیں نہیں رہی۔ اب وہ تپسیاں سال ہا سال تک جنگلوں کی سیر ہو رہی ہے، جو گوتم بدھ نے کیا ہوگا، جو ہمارے صوفیاء کرتے رہے، اگر ان کے تذکرے جو بھی ہیں چھپے ہوئے صحیح ہیں تو یہی کچھ تو ہے۔ 40 برس لگ گئے، 50 برس لگ گئے۔ آج کا انسان، لہذا علامہ نے یہ کہا ہے کہ آج کے لیے کوئی اور ٹیکنیکس ایجاد کرنی ہوگی۔ وہ میں عرض کر دوں گا کہ میرے نزدیک وہ کیا ہے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک علامہ کی یہ بات 100% درست ہے۔ وہ بوجھ، وہ مشقتیں جو کراتے تھے، اللہ اللہ، واقعہ یہ ہے کہ پڑھ کر آدمی جو ہے کانپ جاتا ہے کہ اگر ایمان کا حصول ان تمام چیزوں پر منحصر ہے تو بڑا کٹھن ہے ایمان۔ اب آئیے میں پھر ریورٹ کر رہا ہوں اپنی اس بات کی طرف کہ ایمان کا لب لباب معرفت رب، ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ، ایمان باللہ کا لب لباب معرفت رب۔ معرفت رب قلب میں یعنی روح انسانی میں موجود ہے،
انسان کو اللہ نے ظاہری بصارت اور سماعت دی ہے، اس دل میں بھی بہت سی فیکلٹیز رکھی ہیں، صرف ضرورت ہے ایکٹیویشن کی۔ جو چیز پوٹینشل ہے اسے بالفعل لانا ہے، وجود میں لانا ہے۔ اب اس کا میں تفسیر عرض کر رہا ہوں، بس ایک صفحہ ہی میرا رہ گیا ہے، یہ امید ہے میں فارغ ہو جاؤں گا 2 گھنٹے سے کم میں، 1.5 گھنٹہ تو ہو گیا ہے لیکن میں 2 گھنٹے سے کم میں فارغ ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ آئینہ قلب یا نور فطرت کی کیفیات یا درجات، یہاں پھر وہی الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں جو پہلے میں نے ریپیٹ کیے۔ ایمان کے درجے اتنے ہی ہیں جتنے کہ انسان ہے، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ وصول اللہ کے طریقے، اللہ کی طرف جانے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے کہ انسان ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک طبیعت ہے، اپنا ایک مزاج ہے۔ 2 انسان ایک جیسے نہیں ہے، انسان ایک جیسے کیا ہوں گے، انگوٹھوں کے نشان ایک جیسے نہیں۔ ہر انسان کی اپنی ایک طبیعت ہے، اپنا مزاج ہے، تو ظاہر بات ہے اسے تو اس کی طبیعت کے مزاج سے ہی کوئی راستہ ملے گا۔ اسی طرح یہ آئینہ قلب یا نور فطرت، اس کے اعتبار سے بھی انسان جتنے انسان ہیں اتنے ہی درجے ہوں گے، لیکن بغرض تفہیم میں 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ ایک ایسا شخص جس کی فطرت صالح ہے، فطرت صالحہ، یا جس کے لیے ایک دوسرا لفظ بڑا پیارا ہے، فطرت سلیمہ، جس کو قرآن میں کہا گیا قلب سلیم، اذ اتی اللہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ قلب سلیم، پرورٹ نہیں ہوا، فطرت پرورٹڈ نہیں ہے، سلیم۔ یا یوں کہیے کہ آئینہ قلب صفاف شفاف ہے، اس پر کوئی رین نہیں، کوئی زنگ نہیں، کوئی پردے نہیں، کوئی حجابات نہیں۔ یا یوں کہیے کہ دل زندہ و بیدار ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ قرآن اسے کہتا ہے لمن کان لہ قلب، یہ قلب تو سب کے پاس ہی ہے نا، لمن کان لہ قلب، وہ جس کے پاس قلب ہے، یعنی قلب زندہ، قلب بیدار۔ اور چوتھا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جن کی روحیں مضطرب اور بیتاب ہیں، یہ آج سے 24 برس پہلے میں نے اس میں استعمال کیا تھا لفظ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اندر ہی سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، کچھ اور ہے۔ کنفیوشس کا جملہ یاد آیا، بہرحال نبی یا رسول تو میرے علم میں تو نہیں کہ وہ کسی کی رائے ہو کہ وہ نبی یا رسول تھے، ایک حکیم انسان تو تھے۔ There's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard. جو ان آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکے اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں، اور جو ان کانوں سے سنی نہ جا سکے اس سے زیادہ یقینی بات کوئی نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں روح بے چین، اسی سے تو شعر شروع کی مثنوی، بشنواز نئے چوں حکایت می کند، بس جدائی ہار شکایت می کند۔ یہ وہ روح جو ہے اللہ سے، جو بھی اس زندہ خانہ جسم میں آ کر حجابات کا پردہ پڑا ہے، اس کی وجہ سے تڑپتی ہے۔ 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے، وقت کم ہے۔ فطرت سلیمہ، آئینہ قلب صاف شفاف، دل زندہ و بیدار، روح بیتاب۔ ایسے لوگوں کے سامنے جیسے ہی نور وحی آتا ہے ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ جیسے بیتاب تھے اسی شے کے لیے، انسٹنٹینیس، کوئی وقت نہیں لگتا۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہیں ہم صدیقین کہتے ہیں؟ جس زمرے میں سید الصدیقین ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جس شخص کے سامنے بھی میں نے ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ سب کچھ تو تھا اندر موجود، صرف یہ ہے کہ ایکسپریشن اسے دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر تو تھا وہ نور،
لیکن اس کو بھڑکا دیا ہے۔ اب دیکھیے میں اس کی تمثیل بعد میں دوں گا، ابھی سورہ نور کی جو آیت نور ہے، آیت نمبر 35، اس میں اس ایمان کا تذکرہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور اللہ ہے۔ کیا مانی؟ آسمان اور زمین کی کل حقیقتیں اگر کھلیں گی تو اللہ کو ماننے سے کلید یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا ابھی یہاں پر اندھیرا ہو جائے بے چین ہو جائیں گے آپ، روشنی جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے ظہور اشیاء کا، تو ظہور حقائق کا ذریعہ ایمان باللہ ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ اس پر میرے کئی گھنٹوں کے درس موجود ہیں، یہ تو بڑی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی، وہ تو اس وقت تو ظاہر بات ہے میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ نور علی نور، تمثیل کیا لائی گئی ہے؟ ایک ایسا تیل جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہو، اب چونکہ قرآن نازل ہوا 1400 برس پہلے، پیٹرول تو تھا نہیں اس وقت، تصور نہیں تھا، مثال دی گئی ہے زیتون کا ایسا تیل، ایسے درخت کا جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، کسی طرف سے محجوب نہیں، شرقی ہے تو مغرب کی دھوپ نہیں ملے گی، غربی ہے تو صبح کی دھوپ نہیں ملے گی، کسی طرف سے اوٹ میں نہیں ہے، اس کا جو روغن ہے نہایت صاف و شفاف ہوتا تھا، اور گویا کہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے اس کا روغن کہ بھڑک اٹھے، روشن ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو، اور آگ چھو لے، نور علی نور، وہ نور فطرت اتنا صاف اتنا شفاف، بھڑک اٹھنے کو بیتاب، نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراب حیات۔ یہ صدیقین کی کیفیت یہ ہوتی، فطرت سلیمہ، قلب شفاف، روح بیدار، قلب زندہ، آئینہ قلب، جیسے ہی آیا آگے نور وحی جگمگا اٹھا، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ گویا کہ نور ایمان کے دو اجزاء، نور فطرت، نور وحی، نور علی نور، نور پر نور، ایک اندر نور ہے نور فطرت، بشرطے کہ پردے نہ پڑ گئے ہوں، رین نہ ہو گیا ہو، حجابات نہ آ گئے ہوں، فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو، وہ دوسرے، اگر وہ چار الفاظ فطرت سلیمہ یا صالحہ، آئینہ صاف شفاف، آئینہ قلب، دل زندہ بیدار، اور روح بیتاب، بیتابی وہ ہے، نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، جیسے ہی قرآن سامنے آئے گا ایسے معلوم ہوگا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں، یہی ہے وہ باطنی تجربہ۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے مجھے یاد آیا ایک رہ جاتی بات، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر کئی مرتبہ ہوا، ان کے ایک شاگرد کا تذکرہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کل ہوا تھا یا پرسوں ہوا تھا، آج ابن قیم کا ایک جملہ سن لیجئے، ان کے دوسرے شاگرد، یہ ہے ذرا صوفی مزاج شاگرد، ان سے جو ہے ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں ان سے بھاگتے ہیں، البتہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے وہ بہت معتقد ہیں، یہ مزاج کی بات ہے، اپنا اپنا ایک شاگرد دونوں ایک ہی کے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الفوائد، وہ کوئی تفسیر نہیں ہے، لیکن جیسے واردات ہوتی ہے، آدمی پڑھتا جا رہا ہے، کسی ایک جگہ پر کوئی خاص خیال آ گیا اسے لکھ لیا، آگے جا کے کہیں کسی اور چیز پہ کوئی خیال آیا لکھ لیا، کچھ متسلسل سے نہیں، الفوائد، اس میں ایک جملہ پڑھ کر میں حیران رہ گیا، وہ سورہ قاف کی اس آیت کے حوالے سے، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب
او القى السمع وهو شہید. اب یہاں پہ حرف آیا او، واو نہیں ہے، حرف عطف نہیں ہے، او ہے. یہ دو صورتیں ہیں ایمان کی تحصیل کی. اگر تو قلب ہے یعنی زندہ و بیدار تو انسٹنٹینیس ہوتا ہے رسائی جو ہے ایمان تک قرآن کے ذریعے سے. اور جملہ جو مجھے یاد آیا تھا جس کے حوالے سے ان کی یاد آئی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہوتے ہیں کہ وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے. اتنی کامل مطابقت اپنی فطرت اور قرآن کے اندر محسوس کرتے ہیں. میں نے لفظ استعمال کیا تھا sympathetic vibration, as if it is written on their own hearts. وہاں سے پڑھ رہے ہیں، مصحف سے نہیں پڑھ رہے، اپنی کتاب دل سے پڑھ رہے ہیں. ایک لوح محفوظ وہاں ہے اور ایک لوح قلب بھی ہے. یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جن کی فطرت شفاف سلیم، صدیقین کا ایمان. اب آیا دوسرا درجہ. یہ درمیانی درجہ ہے. کچھ حجابات ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ زنگ آ گیا ہے. دل تو ہے لیکن اس کے اوپر پردے پڑ گئے. آئینہ تو ہے، اوپر گردہ ہے، محجوب. اسی لیے تو مجھے شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بڑا پیار ہے. کشف المحجوب، محجوب ہے، حجاب میں آ گیا، اسے ہٹانا ہے ذرا. وقت نہیں ہے ورنہ میں جو پہلی بات تھی اس کے حوالے سے میں عرض کرتا، بلکہ یہ بعد میں کر لوں گا. چلیے دونوں باتیں پہلے آ جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کیفیت کہ فطرت تو ہے، صالح ہے، غلاف آ گئے، پردے پڑ گئے، زنگ آ گیا ہے. یہ حجابات کون کون سے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیجئے. میں نے 4 لکھے ہوئے ہیں اپنے پاس. سب سے زیادہ عام حجاب ہے عدم توجہ، مشغولیت فی الدنیا. اور یہ کن میں زیادہ ہوتی ہے؟ ایکسٹروورٹس، خارج کی دنیا سے زیادہ دلچسپی رکھنے والے، بھاگ دوڑ، ادھر ادھر جانا آنا، ہنسنا بولنا، ٹھٹھے لگانا، کھیل کود تماشا. حقائق پر سوچنے کا وقت ہی نہیں. یہ عدم توجہ جو ہے اسی کے حوالے سے میں نے یہاں لکھا ہوا کشف المحجوب. دوسرا ہے سابقہ اعمال بد کی وجہ سے رین آ جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے ان کے اعمال بد کی وجہ سے. تیسرے ہیں نیچے سے اٹھنے والے طوفان، وہ اڈ اور لبیڈو، خواہشات، شہوات، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب جاہ. یہ کلاؤڈ کرتے ہیں نا، نیچے سے اٹھتے ہیں بخارات، دے کلاؤڈ یور ہارٹ، چھا جاتے ہیں. چوتھے ہیں حجابات عقل، غلط نظریات، غلط فکر، غلط فلسفہ بیٹھ گیا دل میں. برٹرینڈ رسل کی تحریر سے اتنے متاثر ہو گئے کہ اب اسی کا راگ الاپ رہے. یہ 4 قسم کے حجابات ہیں. ان لوگوں کے لیے ضرورت ہے کچھ ڈسکرسو انداز. انہیں کچھ سکھانا پڑے گا، کچھ پڑھانا پڑے گا، کچھ پردے اٹھانے پڑیں گے، عقلی حجابات دور کرنے ہوں گے. یہ دوسرا درجہ ہے. اس کے لیے چند منٹ اب ہیں میرے پاس، نوٹ کر لیجئے. ایک پروسیس ہے. قرآن کہتا ہے آیات ہیں آسمان اور زمین کے اندر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ہماری نشانیاں ہیں
آسمان و زمین میں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار۔ پھر تمہارے اندر بھی ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان آیات پر غور کرو۔ کوئی یاد آیا؟ یاد آئے گا تمہیں۔ حجابات بہت گہرے نہیں ہیں تو اٹھ جائیں گے، اللہ یاد آئے گا۔ معرفت رب بذریعہ آیات، آیات آفاقی اور انفسی۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ آیات انفسی، آیات آفاقی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ یہ پہلا قدم ہے۔ جب اللہ کو پہچان لیا تو اب اس کو یاد رکھو۔ یہ ڈور کا سرا ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ پھر الجھی بھی ڈور سلجھے گی نہیں اگر سرا تمہارے ہاتھ سے پھر چلا گیا۔ اس کا نام ذکر ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ مزید تفکر جاری رکھو۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہاں سے یہ حقیقت منکشف ہوگی، یہ کائنات بغیر نتیجے کے نہیں ہے، کوئی شے بغیر حکمت کے نہیں ہے، یہ باطل نہیں ہے، تخلیق بالحق ہے، ہر شے نتیجہ خیز ہے۔ تو ہماری نیکی اور بدی کی جو حص اندر ہے اس کا نتیجہ کہاں ہے؟ گندم سے گندم نہیں اگ رہی، جو سے جو نہیں پیدا ہو رہا۔ نیکی کا نتیجہ برا نکل رہا ہے یہاں۔ اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم۔ اور خیانت سے کروڑوں روپے جو آدمی کما رہا ہے، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم۔ لہذا کوئی اور عالم ہونا چاہیے۔ کانٹ نے بھی جو جملہ لکھا ہے بہت ہی جاندار جملہ ہے۔ خدا کی ہستی کے دو دلائل ہیں، the starry heavens above and the moral law within۔ ان فی خلق السماوات والارض، the starry heavens above and the moral law within۔ نیکی اور بدی کا جو شعور ہے اندر، اگر یہاں ہر شے نتیجہ خیز ہے تو یہ نیکی اور بدی کا تو الٹا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی اور عالم ہونا چاہیے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، اس پر میرے کئی گھنٹوں کے کیسٹس ہیں، یہ درس اس وقت تو چند جملوں میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ جب ایک انسان یہاں تک پہنچ گیا، اللہ کو بھی پہچان لیا آیات آفاقی اور آیات انفسی سے، اور یہ بھی جان لیا کہ ممکن نہیں ہے، یہ دنیا نامکمل ہے، اس لیے کہ اس میں نتیجہ جو ہے اخلاقی نتائج برآمد نہیں ہو رہے۔ There must be another world، ایک اور عالم ہونا چاہیے۔ جو یہاں تک پہنچ گیا اب وہ قرآن کو پڑھے گا تو لپک کر مانے گا کہ ہاں یہی بات تو ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اس کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اس کی ابتدائی 6 آیتیں ہیں، جا کے دیکھ لیجئے گا، میرے کیسٹس ہیں مفصل ان پر، کہ ایک ہے عقلی ایمان۔ عقلی ایمان میں پہلے اللہ کی معرفت، پھر آخرت کی معرفت۔ دوسرا ایمان سمعی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ ان دونوں سے ایمان مکمل ہو گیا، لیکن ذرا درجہ بدرجہ ہوا ہے۔ یہ وہ انسٹنٹینیس نہیں ہے۔ جن کی فطرت بالکل صاف شفاف تھی انہیں وقت نہیں لگتا، لیکن جن لوگوں کے پردے آئے ہوئے تھے، پردے اٹھانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ سمجھانا ہوگا، کچھ سکھانا ہوگا، کچھ پڑھانا ہوگا، کچھ انگلی پکڑ کر چلانا ہوگا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہاں جو الفاظ آئے ہیں اس کے حوالے سے میں نے جو علامہ اقبال کی بات کہی تھی کہ میں بعد میں عرض کروں گا، علامہ نے کہا تھا کہ آج کے دور میں انسان اتنی مشقت کا متحمل نہیں ہو سکتا جتنی کہ سابقہ دور میں خانقاہی ریاضتیں کرائی جاتی تھی۔ ہمیں کچھ اور نسبتاً آسان اور ہلکا کوئی میتھڈ اختیار کرنا ہوگا، بس یہاں تک کہا، انہوں نے آگے کوئی تجویز نہیں کیا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جیسے وہ پری امبل میں انہوں نے خود کہا ہے مقدمے میں کہ غور و فکر جاری رہنا چاہیے، آگے بھی قدم بڑھ سکتا ہے۔ میرے سامنے اس کا جو حل ہے وہ ان دو الفاظ کے حوالے سے ہے، ذکر و فکر۔ اقبال کے دو اشعار بہت ٹاپ کے ہیں، جز بقرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جز بے ذکر۔ یہ ذکر اور فکر ایک کمپلیکس ہے، ذکر اور فکر، تفکر، افلا تتفکرون۔ اس میں ایک کا ایلیمنٹ بڑھائیں گے دوسرے کی مقدار کم رہ جائے گی۔ فکر کی کمی ہے تو ذکر زیادہ کرنا پڑے گا، اور ذکر کی زیادہ مشقتیں جھیل نہیں سکتا تو فکر کو آگے بڑھائیں، دونوں ضرب کھائیں گے نتیجہ ایک نکل آئے گا۔ آج کا جو انٹلیکچول ایرا ہے وہ اس اعتبار سے آسانی یہاں مہیا کرے گا۔ اگر انٹلیکچولز کا معاملہ ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ فکر کے اوپر زیادہ زور ہوگا تو کم مقدار بھی ذکر کی کفایت کر جائے گی۔ واللہ اعلم۔ اب صرف 2 منٹ میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے، ویسے تو درجے میں نے کہا تھا بے شمار ہیں، تو صرف بغرض تفہیم، جن کی فطرت مسخ ہو چکی، حجابات نہایت گہرے اور دبیز نہیں اٹھ رہے، دل سیاہ ہو چکا۔ جیسے حضور نے فرمایا آدمی ایک گناہ کرتا ہے داغ پڑ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، نہیں کرتا توبہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ، پھر گناہ، پھر داغ، پھر گناہ، پھر داغ، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ، آئینہ قلب سیاہ ہو گیا۔ اور فرمایا پھر دل یوں ہو جاتا ہے، مٹھی بند کر کے آپ نے بتایا یوں ہو جاتا ہے دل، یوں ہو کر تو پھر مہر ہی لگے گی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر ہو چکی، ان کے آنکھوں پر پردے پڑ چکے، ان کے کانوں پر مہر ہو چکی، اب سمع اور بصر اور فؤاد کی صلاحیتوں سے عاری ہو چکے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو یوں کہیے کہ روحانی اعتبار سے مر چکے، وہ زندہ ہے ہی نہیں۔ کوئی انذار، کوئی تبشیر، کوئی تذکیر، کوئی تبلیغ چاہے محمد الرسول اللہ کی ہو، مؤثر نہیں ہوگی، مفید نہیں ہوگی۔ والذین کفروا، ان الذین کفروا، کیا فرمایا؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب تو یہ آگ کا ایندھن ہی بننے والے ہیں، بس ختم۔ آج غور کر رہا تھا، بین ہی یہی آیت ہے، صرف واو کا اضافہ ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سورہ یاسین میں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 10۔ اور اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ دوسری تعبیر، یہ مردہ ہے، زندہ ہے ہی نہیں، ان کی انسانیت مر چکی، روح دفن ہو چکی ہے، یہ تو مقبرے ہیں، تعزیے ہیں، چلتے پھرتے اور کچھ بھی نہیں۔ اے نبی انہیں آپ زندہ سمجھیے ہی نہیں۔ فرمایا سورہ یاسین میں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ خبردار کر دیں آپ ان کو جو زندہ ہوں، باقی کافروں پر تو بس حق قائم، قول قائم ہو جائے گا، حجت قائم ہو جائے گی۔ اور یہی فرمایا سورہ نمل اور سورہ نوم میں، سورہ روم میں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے،
نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ اور فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، وہی ایک واو کا اضافہ، یہاں فا کا اضافہ۔ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 دفعہ ضرور آتے ہیں، بارہا میرے درسوں میں یہ بات آپ نے سنی ہوگی۔ یہ تیسرا درجہ ہے، کوئی انذار، کوئی تبشیر، کوئی تذکیر مفید نہیں۔ حاصل کیا ہے؟ شعوری ایمان جو قلب انسانی میں، روح انسانی میں بالقوہ موجود ہے، ایکٹیویٹ ہوگا صرف قرآن کے ذریعے۔ وہ ہے یہ انجمن خدام القرآن کا مقصد۔ مرکزی انجمن خدام القرآن کے قیام کا مقصد منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح پر تشہیر و اشاعت ہے، تاکہ امت مسلمہ کے فہیم عناصر میں، یہ وہ انٹلیکچوئلز جو میں کہہ رہا ہوں، فہیم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو جائے، اور اس طرح اسلام کی نشأت ثانیہ اور غلبہ دین حق کے دور ثانی کی راہ ہموار ہو سکے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔